السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازیہ سیفی، کیا مسائل چل رہے تھے؟ سیٹرڈے کی کلاس میں کیا لیا تھا؟ زکوٰۃ کی بات ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی اور زکوٰۃ کے مسائل بھی آئے تھے۔ زکوٰۃ سے متعلق مسائل سمجھ لیں اور یہ سمجھ لیں کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل اور زیادہ بہتر ہے، اور اسی کے ساتھ صدقہ فطر بھی ہو جائے۔ چنانچہ بہت سارے مسائل آئے، اس میں یہ ایک مسئلہ یہ ہے، اگر نصاب زکوٰۃ پر مال زکوٰۃ پر سال مکمل ہونے سے پہلے کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ سال کے درمیان میں جو مال بڑھا ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں، سال کے مکمل ہونے سے ایک دن پہلے تک جو بھی مال آئے گا اس کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ ایک ایک پیسے پر سال کا گزرنا شرط نہیں۔ مثلا ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی جس کی مالیت آج کے مارکیٹ کے ریٹ کے اعتبار سے 35 یا 40 ہزار ہے، یہ ہمارے پاس سال کے شروع میں، اور سال مکمل ہونے تک ہمارے پاس 1 یا 2 لاکھ روپے ہو گئے، تو ایسی صورت میں ہمیں 1 یا 2 لاکھ کی زکوٰۃ ہی دینی ہے، کیونکہ زکوٰۃ درمیانے سال میں یا سال مکمل ہونے سے 1-2 دن پہلے جو بھی مال منافع کی صورت میں، ہدیہ اور ہبہ کی صورت میں یا وراثت کی صورت میں ہمیں جو بھی ملا ہے اس مال کی، تمام مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ مال ہے اور اس کے ذمے قرضہ بھی، اگر قرضے کی مقدار نکالنے کے بعد نصاب کے بقدر مال باقی رہتا ہے تو بقیہ رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور اگر نصاب کے بقدر مال نہیں رہتا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس 35-40 یا 1 لاکھ روپیہ ہے یا زیورات اتنے ہیں، لیکن اس سے زیادہ یا اتنا ہی اس پر قرضہ بھی ہے دوسرے کا، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر کسی کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے اور دوسرے کے ذمے قرضہ ہو یا دوسرے کے ذمے سامان تجارت کی قیمت ہو، یعنی ہمارا پیسہ کسی دوسرے پر ہو، تو دوسری چیزوں کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ جب قرضہ ملے یا سامان تجارت کی قیمت ہمیں وصول ہو اس وقت ادا کر دیں، لیکن اس شکل میں جتنے سالوں تک وہ مال ہمارا دوسرے کے پاس رہا ہے پچھلے تمام سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر ہم پہلے سے ہی قرضہ ملا نہیں ہے لیکن پہلے سے ہی ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس کا زکوٰۃ تو ادا ہو ہی جائے گی، ساتھ میں فائدہ یہ ہوگا زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے وہ ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا، جس پر ہے وہ انکار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے وہ مال دلا دے گا۔ البتہ کچھ قرض ایسے ہوتے جو ہم نے کسی کو دیے ہوتے ہیں اور ان کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، یا تو اس لیے کہ جس کو ہم نے زکوٰۃ دی اور جس کو ہم نے قرضہ دیا تھا اس نے انکاری کر دیا کہ میں نہیں دوں گا، یا یہ کہ اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی فیوچر میں کبھی اس کے ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمارا قرض دے دے۔ کل ملا کر قرضے کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب سمجھیں کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔
فقیر، نمبر ایک فقیر. فقیر وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس زکوٰۃ فرض ہونے کی مقدار میں روپیہ، رقم، پیسہ، زیورات نہ ہو، اور نہ اس کے پاس صاحب نصاب کے بقدر ضرورت سے زائد سامان ہو، ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہو، تو فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے. اسی طرح مسکین، مسکین وہ شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس ایک وقت کا کھانا کھا لیا، دوسرے وقت کا بھی کھانے کا انتظام نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں. مسکین کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. قرض دار وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ قرض ادا کرنے کی صورت میں نصاب کے بقدر مال باقی رہے، تو ایسے مقروض کو بھی قرض زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مسافر وہ شخص جو حالت سفر میں محتاج ہو گیا، اگرچہ اپنے وطن میں، اپنے شہر میں وہ مالدار ہو، لیکن حالت سفر میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی وسائل نہ ہو، تو ایسے شخص کو بھی بقدر ضرورت زکوٰۃ دینا جائز ہے. اب یہ تو 4 لوگ تھے جن کو زکوٰۃ دینا ہے. اسی طریقے سے اس میں مدرسے میں پڑھنے والے فقیر اور مسکین کے اندر یتیم بھی آ جائیں گے، بیوہ بھی آ جائیں گے، بیوائیں بھی آ جائیں گی، یا وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو علوم دینیہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اپنے خرچے کو، تعلیمی خرچے کو اٹھا سکیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے؟ وہ تقریباً 8 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جائے. ایک تو وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہو، یعنی مالدار. ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے اور مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. نمبر 2 وہ شخص جس پر زکوٰۃ تو فرض نہ ہو، لیکن ضرورت سے زائد زمین، مکان، پلاٹ یا کوئی اور سامان، فرنیچر، برتن وغیرہ اس کے پاس موجود ہو اور اس کی قیمت نصاب کے بقدر ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں. نمبر 3 اپنی اصل جن سے ہم پیدا ہیں، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو چاہے ماں کی طرف سے ہو، جیسے ماں باپ، اور باپ کی طرف سے دادا دادی اور ماں کی طرف سے نانا نانی، یا کسی کے اور اوپر تک رشتہ دار زندہ ہے جیسے پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، ان کو نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے اپنی فرا جو ہم سے پیدا ہے، یعنی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹے کے واسطے سے پوتا پوتی ہے، بیٹی کے واسطے سے نواسا نواسی ہے، یہ ان کو نہیں دے سکتے. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو نہیں دے سکتی. اسی طریقے سے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ موجودہ دور میں کچھ لوگ، RSS کی تنظیم جس کا مشن یہی ہے کہ مسلمانوں کے مال سے ہی مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جائے، اس لیے مسلم علاقوں میں مسلمانوں کی وضع قطع اور حلیہ بنا کر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسکین، محتاج، غریب شو کرتے ہیں، دکھاتے ہیں. در حقیقت وہ غیر مسلم ہوتے ہیں. لہذا بڑی تحقیق کے ساتھ مسلم فقیر، مسکین، محتاج، بیوہ، یتیم، مسافر ہی کو زکوٰۃ دی جائے، غیر مسلم کو نہ دی جائے. اسی طرح مالدار آدمی کی نابالغ اولاد کو نہیں دے سکتے. مالدار آدمی کی نابالغ اولاد کو نہیں دے سکتے. اسی طرح سید اور بنی ہاشم، ان کی سید جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد میں سے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سید علوی بھی ہوتے ہیں، سید پٹھان بھی ہوتے ہیں، سید مغل بھی ہوتے ہیں اور سید شیخ بھی ہوتے ہیں، یہ طرح طرح کے ہیں. لیکن حقیقت میں اگر واقعی کسی کا سلسلہ نسب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو، یا حضرت حسن حسین کے واسطے سے، حضرت علی کے واسطے سے کہیں تک مل رہا ہو، تو ایسے لوگوں کو سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں.
ان کی امداد خالص پیسوں سے کرنا چاہیے، زکوٰۃ ان کو نہیں دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی پل بنوانا، کوئی سڑک بنوانا، مسجد کی تپائیاں یا مسجد میں کوئی چیز، مسجد میں کسی بھی چیز کو لگانا یا مدرسے میں کسی چیز کے لگانا یا مسجد یا مدرسے کی زمین خریدنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کسی بھی مستحق کو مالک بنانا شرط ہے، اور کسی چیز کو بنانے کی صورت میں کوئی مالک نہیں بنتا۔ زمین خرید لی، بلڈنگ بنوا دی، پل بنوا دیا، تو اس میں کوئی مالک نہیں بن رہا ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا شرط ہے۔ زکوٰۃ کی نیت سے قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلا آپ کا کسی پر قرض ہے اور اس کی وہ حالت نہیں ہے کہ وہ آپ کا قرض واپس کر سکے، تو کیا آپ اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں؟ نہیں، زکوٰۃ کی نیت کرنے سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونا چاہیے، اور آپ کا جو پہلے کا قرضہ ہے آپ نے یقیناً اس کو قرض کی نیت سے دیا تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت سے نہیں دیا تھا۔ ہاں البتہ اس کی ایک شکل نکل سکتی ہے، مثلا مجھے حمیرہ رحمان نے کچھ پیسے دیے ادھار، اور تقریباً 5,000 روپے دیے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں حمیرہ رحمان کے پیسے واپس کر سکوں، اور حمیرہ رحمان کے پاس جو گولڈ سلور وغیرہ ہے اس پہ زکوٰۃ بن رہی ہے، وہ بھی 5,000 روپے ہے۔ تو البتہ حمیرہ رحمان یہ سوچیں کہ مفتی صاحب کو جو میں نے پیسے قرضے کے دیے تھے اس میں میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتی ہوں، میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو جواب یہ کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اس کی شکل یہ کہ حمیرہ رحمان 5,000 روپے مجھے اور دے، اور وہ زکوٰۃ کی ہو، نیت ان کی ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں، چاہے زبان پہ یہ ہو کہ مفتی صاحب آپ کو ہدیہ ہے، آپ کو گفٹ ہے، اور میں وہ 5,000 حمیرہ رحمان سے قبول کر لوں اور لے لوں۔ پھر اس کے بعد حمیرہ رحمان یہ کہے کہ مفتی صاحب آپ نے جو 5,000 روپے مجھ سے پہلے ادھار لیے تھے اب مجھے واپس کر دو کیونکہ آپ کے پاس مال ہے، تو ایسی صورت میں وہ 5,000 روپے واپس کر دیتا ہوں، تو اس شکل میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو گئی اور قرض بھی ادا ہو گیا۔ بہرحال اسی طرح کسی ایک ہی شخص کو نصاب کے بقدر زکوٰۃ کا مال دے دینا مکروہ ہے۔ مثلا کسی کے لاکھوں روپے ہیں اس کے، اور لاکھوں روپوں پر تقریباً 30-40 ہزار روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے، حالانکہ 1 لاکھ میں 2,500 روپے زکوٰۃ بنتے ہیں، 2,500 کل۔ مان کے چلو کسی کے پاس لاکھوں روپے ہیں اور ان لاکھوں روپوں سے میں 35 یا 40 ہزار روپے زکوٰۃ کے بنے، اب وہ 35-40 ہزار ایک ہی فقیر کو دے دیے جائیں جس سے وہ خود کیا ہے زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر کا مالک ہو جائے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور جب کسی مستحق کے پاس نصاب کے بقدر مال جمع ہو جائے تو اسے زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل اور بہتر ہے؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، بھائی ہوں، بہن ہو، یا ان کی اولاد ہو، یعنی بھتیجے بھتیجیاں ہوں، بھانجے بھانجیاں ہوں، یا چچا ہوں، پھوپھی ہوں، خالہ ہوں، ماموں ہوں، سسر ہوں، ساس ہوں، داماد وغیرہ، جو بھی ضرورت مند ہوں ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ان کے بعد اپنے پڑوسیوں یا اپنے محلے یا شہر کے لوگوں میں جو زیادہ ضرورت مند ہوں، پھر جس کو دینے میں دین کا زیادہ نفع ہو ان کو دینا افضل ہے، جیسے علم دین حاصل کرنے والے طلباء و طالبات، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ یہ تو زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے۔ اب ایک صدقہ فطر، یہ رمضان کے آخر میں عید سے پہلے رمضان شریف کے ختم پر روزہ کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر جو صدقہ غریبوں کو دیا جاتا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر
اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جن لوگوں کے روزوں میں کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے اس روزے اور تراویح اور قرآن میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما دے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو غریب ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں کو حاصل کر لیں، اس لیے صدقہ فطر رکھا گیا۔ صدقہ فطر عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک نکالتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ دیہاڑی اور مزدوری کرا کرتے، 300 روپے ان کو ملتے تھے پر ڈے، 6 بچے تھے، 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں، ایک خود ایک بیوی، کل ملا کے 8 لوگوں کا فطرہ میرے پاس لے کر آئے کہ اور کرائے پہ رہتے تھے، اور کہنے لگے یہ لیجئے گا صدقہ، یہ فطرہ ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ یہ فطرہ دے رہے ہیں تو آپ پہ تو فطرہ واجب ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں مجھ پہ فطرہ نہیں ہے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ فطرہ ہر ایک کو نکالنا چاہیے۔ میں کہا نہیں، آپ نے غلط سنا ہے۔ جو لوگ نصاب کے بقدر یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے مالک نہیں ہے، یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان یا پلاٹ یا مکان یا جائیداد نہیں ہے، ان پر فطرہ واجب نہیں۔ بہرحال صدقہ فطر ہر ایسے مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو عید الفطر کے دن نصاب زکوٰۃ کے بقدر مالک ہو، یا اس کے پاس نصاب کی قیمت کے بقدر استعمال سے زائد کپڑے، برتن، فرنیچر یا LED، موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر، زیب و زینت اور آرائش کا سامان، یا ضرورت سے زائد مکان یا زمین ہو، چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو، اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو وہ اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر اپنی بیوی اور اپنی بالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے، ان کا صدقہ فطر ان کے مال میں لازم ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے دے دیا تو ادا ہو جائے۔ اگر ضرورت سے زائد مکان کرائے پر دیا ہوا ہو اور اس کے کرائے پر گزر اوقات ہو تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اگر ضروریات زندگی دوسرے اور ذرائع سے حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ پرانے زمانے کا ایک پیمائش اور پیمانہ اور بانٹ ہے، سا، ایک سا جو یعنی بیجن یا منقع، کشمش یا کھجور ہے۔ ایک سا کی مقدار موجودہ وزن کے اعتبار سے 3 کلو 150 گرام ہوتی ہے، 3 کلو 150 گرام ہوتی ہے، اور آدھا سا، نصف سا گیہوں ہے۔ آدھے سا کی مقدار موجودہ وزن کے اعتبار سے 1 کلو 575 گرام ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، اور جو صبح صادق کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی نماز سے پہلے ادا نہ کر سکا ہو تو نماز کے بعد ضرور ادا کر دے۔ جب تک ادا نہ کرے گا اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ اگر کوئی رمضان میں ادا کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے، بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے یا اور کسی پرابلم کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان لوگوں کو صدقہ فطرہ بھی دینا جائز ہے، اور جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں ہے۔